بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق دعوۃ المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مظلوم مجھ سے مانگتا ہے، مظلوم جب کسی کے خلاف بددعا کرتا ہے تو میں ضرور بے ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے 3 دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ بد دعا ہے جو کوئی مظلوم کسی ظالم کے خلاف کرتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اور یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ مظلوم کے درمیان مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مظلوم گناہگار ہو، مظلوم کافر ہو، مظلوم فاسق ہو تو اس کا یہ کفر، اس کا یہ گناہ، اس کا یہ فسق اللہ کی بارگاہ تک اس کی بد دعا کے پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ یعنی مظلوم اگر کافر ہو اللہ اس کی بد دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، مظلوم اگر فاسق فاجر ہو اللہ اس کی بد دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، مظلوم جو بھی شخص ہو۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس کا کوئی گناہ، اس کا کوئی کفر۔ حدیث شریف میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، کہ ایک ہی ظلم انسان کے لیے بہت سے اندھیروں کا باعث بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ ہم جب بھی کسی بستی والوں پر عذاب نازل کرتے ہیں تو ظلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کا عذاب کسی بستی پر آتا ہے تو اس کی وجہ قرآن نے جو بیان کی ہے وہ ظلم ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنا خطرناک گناہ ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ اور جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں تو ظلم کی کچھ چیزیں تو ہمیں ظاہراً سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ نے کسی کو ناحق تھپڑ مار دیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، کسی کا ناحق مال دبا دیا، یہ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اولاً تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا مال لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ناجائز ستایا ہے، ان ساری چیزوں پر حدیث شریف میں آتا ہے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ، تم ضرور بھی ضرور قیامت کے دن حق ادا کرو گے، تمہیں یہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْقَرْنَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، یہاں تک کہ سینگوں والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا عدل قیامت کے دن ثابت کر کے دکھائیں گے کہ بکری جانور ہے جو مکلف نہیں ہے، اس کو اپنے کسی عمل پر ثواب اور گناہ نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا عدل ثابت کرنے کے لیے سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیں گے اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا۔ ہم اپنے گھر میں جب رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے وقت کہ شاید یہ میری غلام ہے، اس کے ساتھ اس کو چاہے گالی دیں، اس کو چاہے ماریں، اس کو چاہے برا بھلا کہیں، اس کے والدین کو برا بھلا کہیں، اس کے خاندان کو گالی دیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا قانونی اور آئینی اور شرعی حق ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ چیز شریعت آپ کو کہاں سے الاؤ کر سکتی ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، آپ اس کے باپ کو گالی دو، اس کی ماں کو گالی دو، اس کے خاندان کو گالی دو، یہ ظلم ہے۔ اور بد دعا کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بد دعا دینے والا شخص زبان سے کچھ کہیں،
اللہ تعالیٰ دل کا حال بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کی حال پر ہی فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے والدین جتنے بھی ظالم ہوں، کچھ بھی ہوں، والدین کی نافرمانی جائز نہیں، یہ حکم اولاد کے حق میں تو ہے، لیکن اگر والدین ظلم کر رہے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ دنیا میں تو اللہ نے اولاد کو یہی حکم دیا، والدین کچھ بھی کہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، لیکن اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، واقعتاً کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ اولاد بھی مظلوم ہے اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ یہی معاملہ بیوی کا ہے، یہی معاملہ اولاد کا ہے، یہی معاملہ اپنے ماتحت دوسرے لوگوں کا ہے۔ اگر کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، اگر اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے استاد، اس کے ساتھ ایسا ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے، ایسا کوئی رویہ رکھتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، دنیا میں اگر وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ، وہ آپ سے نہیں پوچھتا، اس کے والدین نہیں پوچھتے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ تو یہ ظلم کی جو تعریف ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ پھر آپ اس کو اگر گھر کی سطح پر لے لیں، محلے کی سطح پر لے لیں، آپ کسی کے گھر کے سامنے جا کے کچرا ڈالتے ہیں، کسی کے گھر کے سامنے گٹر کا پانی کھول دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ آپ رستہ بند کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اب ہمارے ہاں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ سڑک بند کر دو۔ اب گناہ کیا کس نے اور سزا اس کی کون بھگت رہا ہے؟ کوئی کام سے آ رہا ہے، کوئی ایمرجنسی میں ہے، کوئی ایمبولینس میں ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب وہ جو مریض جو تڑپ رہا ہے نا آپ کے احتجاج کی وجہ سے، یا آپ نے گلی بند کی، آپ نے سڑک بند کی، وہ جو تڑپ رہا ہے، یہ تڑپنا اللہ کو نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے۔ ہم ان ساری چیزوں میں اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ تو ظلم کا اطلاق بہت ساری ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کو ہم اپنے معاشرے میں ظلم نہیں سمجھتے، اس لیے گھر کی سطح پر، محلے کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، دوستوں یاروں کے اندر آپ کسی کی بدگمانی کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے کسی ادارے کا، کسی شعبے کا، آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، افسر بنایا ہے، مینیجر بنایا ہے، کوئی بھی اللہ نے آپ کو ایک عہدہ منصب دیا ہوا ہے، آپ کے ماتحت لوگوں کو اگر ان کا حق نہیں مل رہا، ان کا جو جائز حق ہے، جو ان کے مطالبات ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے، تو دنیا میں ان کو ملے یا نہ ملے، حضور نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ، قیامت میں یہ دینے پڑیں گے۔ ہمارے ہاں معاشرہ اسی وجہ سے جو تباہی اور زوال کی طرف جا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہم نے نماز روزے کو دین سمجھا ہوا ہے بس، اور یہ ساری زندگی جو ہماری ہے، 24 گھنٹے جو ہمارے معاملات ہیں، معاشرت، اخلاقیات، اس کو ہم نہیں سمجھتے، اور ظاہر ہے ظلم کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہے، ظلم کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اور بندوں کا تعلق جو ہوتا ہے یہ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں پتہ چلتا ہے، نماز میں پتہ نہیں چلتا۔ نماز میں آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، نماز کے باہر جب زندگی ہوتی ہے اس میں ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو حضور نے فرمایا ہے، اس کو انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ظلم کا بدلہ حدیث شریف میں آتا ہے، جن گناہوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان سے لیتے ہیں ان میں سے ایک ظلم ہے، والدین کی نافرمانی، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لیتے ہیں۔ نمبر 2 ظلم، اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے شخص کو عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ دیکھیں، جب فرعون نے بہت زیادہ تنگ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، اور جب بددعا کی تو فرعون غرق ہوا۔ یہ جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ فلاں قوم کے پاس فلاں پیغمبر کو بھیجا تو اس قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں، جب حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کیا انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا، ان پر جب ظلم ہوا انہوں نے بددعا کی، اللہ نے قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اس چیز کی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں کہ انجینئر بن جائے اور MBBS کر لے اور MBA کر لے اور BA کر لے اور BBA، یہ ساری ڈگریاں دلوا دیتے ہیں، انسان اس کو بناتے نہیں ہیں، مسلمان اس کو بناتے نہیں ہیں، وہ وہی MBA کر کے، وہی BBA کر کے، وہی MBBS کر کے وحشی درندہ بن جاتا ہے۔
وہ پھر لوگوں کو لوٹتا ہے۔ اب ہم اپنی جس فیلڈ میں جائیں، یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے، آپ اگر ڈاکٹر میڈیکل کی فیلڈ لے لیں، آپ ایک عام پرچون کی دکان والے کو لے لیں، 2 نمبر چیزیں 1 نمبر کہہ کر بیچ رہے ہیں، دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، مسالے والا مسالے میں ملاوٹ کر رہا ہے، چائے والا پتی کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، آخر ہمارے ہاں بچی کیا چیز ہے؟ پانی والا پانی میں ملاوٹ کر رہا ہے، فروٹ تک کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، فروٹ تک میں شکرین ڈالی جا رہی ہے، یہ ظلم کی قسمیں ساری، اس کا جواب دینا ہوگا اللہ کو کہ یہ دودھ میں یہ چیز کیوں ملائی تھی، یہ ظلم ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے، ان چیزوں میں مسلمان بننے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اگر نہیں ہوں گے اور کسی کی بد دعا لگ گئی، پھر ساری زندگی انسان پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، وہ گناہ پھر انسان کو یاد نہیں رہتا، لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے نا، پھر وہ ہٹتا نہیں ہے، پھر وہ ایک کے بعد ایک عذاب، ایک کے بعد ایک عذاب، پھر وہ سر پیٹتا رہتا ہے، پھر اللہ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بہت اہتمام کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک